میرا نام رانی ہے۔ جس کمپنی میں کام کرتی تھی وہاں کا مالک بہت اچھا تھا۔ آس پاس کے سب لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پوری کمپنی میں اس کی تعریف کے چرچے ہوتے تھے۔ مجھے اپنے شہر میں کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی، پھر بڑی مشکل سے مجھے اس انسان نے نوکری دی جو اس بڑی سی کمپنی کا مالک تھا۔ میں نے اس کمپنی کے مالک کی تعریف تو بہت سنی تھی۔ میں بڑی امید کے ساتھ اس کمپنی کے مالک کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے میری قابلیت دیکھ کر نوکری پر رکھ لیا۔ میں کوئی زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، ایک معمولی سی شکل و صورت والی لڑکی تھی، مگر میری قابلیت بہت تھی اور میں ذہین بھی تھی۔ میرے والد جب زندہ تھے تو انہوں نے مجھے بہت پڑھایا تھا، کیونکہ میں ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور سمجھدار تھی۔ میرے والد بچپن ہی سے ہی کہا کرتے تھے کہ میں سب بچوں میں سب سے سمجھدار ہوں۔ جب میرے والد اس دنیا میں تھے تو ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی محنت سے ہم لوگوں کو کبھی کسی طرح کی کوئی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن جس دن سے ان کی موت ہوئی تھی، ہمارے گھر پر تو جیسے ایک عجیب سے حالات خراب ہو گئے تھے۔ والد کے مرنے کے بعد میری ماں بھی ہمیشہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو نوکری کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی اور نہ ہی انہیں زیادہ پڑھایا جاتا تھا۔ میری ماں نے ہماری بہت اچھی پرورش کی تھی، ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلنا سکھایا تھا، سچ بولنا سکھایا تھا، لوگوں کی مدد کرنا سکھایا تھا۔ مگر آج حالات ایسے ہو گئے تھے کہ نہ سچ بولنا ہمارے کام آ رہا تھا اور نہ ہی سیدھی راہ پر چلنا اور نہ ہی کسی کی مدد کرنا، بلکہ ہمیں تو خود کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، بلکہ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں تھیں۔ وہ تینوں اسکول میں پڑھ رہی تھیں، جبکہ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ میں بھی اور پڑھنا چاہتی تھی، مگر گھر کے حالات دیکھتے ہوئے میں دوبارہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ پڑھائی بھی آج کے زمانے میں پیسے سے ہی کی جاتی ہے۔ ماں کی دوائیوں کا خرچ بھی تھا، ہمارے پاس آمدنی کا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ والد اکیلے ایک ایسے انسان تھے جو کسی بڑے مالک کے ہاں چوکیدار کی نوکری کیا کرتے تھے۔ لیکن جس دن میرے والد کی موت ہوئی، ہمارے گھر میں ہمیں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی نوکری کروں گی، لیکن میری ماں مجھے نوکری پر بھیجنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب ہماری مجبوری ہے، آپ کتنی بیمار ہو رہی ہیں اور بہنوں کی حالت دیکھیے، تینوں کی پڑھائی بھی رک گئی ہے، جب تک فیس نہیں جمع ہوگی وہ اسکول نہیں جائیں گے، اور تو اور گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک دن مجھے میری ایک دوست نے کال کر کے ایک کمپنی کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم وہاں پر جاب کر سکتی ہو۔ میں اپنی دوست کے بتائے گئے ایڈریس کے مطابق اس کمپنی میں اپنا انٹرویو دینے کے لیے چلی گئی۔ میں جیسے ہی آفس کے اندر گئی تو سامنے کی کرسی پر ایک 40 سال کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جو کہ بہت زیادہ سمارٹ تھا۔ وہ کہنے لگا تم مجھے قابل اور سمجھدار لڑکی لگتی ہو، تبھی تو آج کل کی ماڈرن لڑکیوں جیسی بن کر یہاں نہیں آئی ہو۔ میں نے ان سے کہا جی سر، میں آپ کے پاس بہت امید سے آئی ہوں، کیونکہ میں کئی جگہ نوکری کے لیے کوشش کر چکی ہوں، لیکن مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملی۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری نوکری پکی ہو گئی ہے۔ میں ان کی بات سے بہت خوش ہوئی تھی۔ میں جب گھر آئی تو میں نے یہ خبر اپنی فیملی کو سنائی۔ میری ماں اور بہنیں بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی تھیں، جبکہ میں خود بھی بہت خوش تھی، کیونکہ میں ایسے ہی نوکری کی حقدار تھی۔ اگلے دن جب میں اپنی نوکری کے لیے آفس پہنچی تو وہاں میری ملاقات اس کمپنی میں کام کرنے والی کچھ لوگوں سے ہوئی تھی۔ کچھ ایسی لڑکیاں تھیں جو میری ہی عمر کی تھیں اور یہاں نوکری کر رہی تھیں۔ ان لڑکیوں نے پہلے دن ہی مجھے ڈرا دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم یہاں نوکری کرنے تو آ گئی ہو، لیکن تمہاری بھلائی اسی میں ہوگی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ بہت جلد تم اس آفس سے نکال دی جاؤ گے۔ ان لڑکیوں کی بات سن کر مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ٹھیک سے تو کوئی بات نہیں بتائی اور مجھے یہ بات سمجھنا بھی نہیں تھی۔ ویسے بھی میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے کام سے کام ہی رکھتی تھی۔ مجھے زیادہ کسی سے دوستی کرنا بھی پسند نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادہ ہنسی مذاق کر کے اپنا وقت برباد کرنا۔ کچھ دن تو میرے اس کمپنی میں نوکری کرتے ہوئے بہت ہی اچھے گزر گئے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نے یہاں کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا۔ آفس میں ہی ایک لڑکا مینیجر کی نوکری کیا کرتا تھا، اس کا نام روہیل تھا۔ روہیل نے مجھے سارے آفس کا کام سمجھا دیا تھا اور آفس کے لوگوں سے میری ملاقات بھی کروا دی تھی۔ سر نے روہیل سے کہا تھا کہ تمہیں رانی کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ سر کو میں اچھی طرح سے بتا چکی تھی کہ میری فیملی کے حالات کیسے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ناراض مت ہو، یہاں پر تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ باتوں باتوں میں روہیل میرا اچھا دوست بن گیا تھا، اسی لیے نہیں کہ وہ میرے ساتھ گفتگو کرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ میری بہت مدد کرتا تھا۔ اس آفس میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان سے صرف میں تھوڑی بہت بات چیت کرتی تھی، مگر روہیل ایک ایسا انسان تھا جس نے میرے ہر کام میں مدد کی تھی۔ میری اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ میری فوراً مدد کر دیا کرتا تھا۔ وہ یہاں کا مینیجر تھا، اس سے دوستی کرنا میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ آفس میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ مجھے یہاں پر نوکری کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا، مگر ایک دن میں نے دیکھا کہ آفس کے ہی ایک صفائی کارکن کی بیٹی نے اپنے والد کی جگہ نوکری پر آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکی بہت کم عمر کی تھی، اس کی عمر تقریباً 17 سال ہوگی، مگر وہ اس عمر میں پڑھائی کرنے کے بجائے یہاں کام کرنے کیوں آ رہی تھی؟ ایک دن جب وہ میری کیبن کی صفائی کرنے کے لیے آئی تو میں نے اس کو روک لیا اور اس سے پوچھا کہ آخر انکل جی کہاں ہیں؟ تمہارے والد یہاں پر صفائی کارکن کا کام کیا کرتے تھے، اب تم نے اپنے والد کی جگہ آنا کیوں شروع کر دیا؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میڈم جی، میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے،
پیسوں کی بہت ضرورت پڑ رہی تھی. اب اس طرح سے خالی بیٹھ کر تو پیسے نہیں کمائے جاتے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے والد کی جگہ یہاں پر صفائی کا کام کر لوں گی. میں نے کہا مگر تم کام کرنے کے لیے ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں پڑھائی کرنی چاہیے. تو وہ میری بات پر مسکرا کر کہنے لگی، میڈم جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ غریبوں کے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے اور آپ پڑھائی کی بات کر رہی ہیں. یہ کہہ کر اس نے اپنا کام شروع کر دیا. مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ وہاں میرے کیبن کی صفائی کر کے وہ چلی گئی تھی. ایک طرح سے اس لڑکی نے بالکل صحیح ہی کہا تھا. جیسے میں مجبوری میں سیل گرل کا کام کر رہی تھی، میں بھی تو غریب تھی، مجھے بھی تو کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی. ایسے ہی اس بیچاری کی بھی حالت ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں یہ سب سوچ کر میں اسے نظر انداز کر چکی تھی. وہ لڑکی جس کا نام ایمن تھا اور وہ ہر روز اپنے والد کی جگہ آ کر کام کیا کرتی تھی، آج میں جلدی ہی آفس آ گئی تھی. میں نے دیکھا کہ ایمن اپنی آنکھوں میں آنسو لیے صفائی کر رہی تھی. میں نے رک کر دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ میری آنکھوں کا وہم تو نہیں، مگر میں نے نوٹس کیا کہ وہ واقعی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی. اس کو روتے ہوئے دیکھ کر میں پریشان سی ہو گئی تھی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پہلے اسے بٹھایا اور پھر پوچھا کہ آخر تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ تو وہ میری تسلی دینے پر اور بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اگر کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھی. اس نے کہا، میڈم جی آپ اپنے کام میں لگ جائیں، اگر کسی نے آپ کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے. میں نے اس سے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مطلب تمہارے اور میری بات کرنے میں نوکری کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم جانتی ہو کہ میں تو تم سے پہلے بھی کئی بار بات کر چکی ہوں. وہ کہنے لگی، میڈم جی لیکن پہلے کی بات اور تھی اور آج کی بات اور ہے. میں نے اس سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسی باتیں مت کرو، مجھے بتاؤ کہ تم کیوں پریشان ہو اور تم رو کیوں رہی ہو؟ کہ انکل کی طبیعت زیادہ خراب ہے یا پھر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ مجھے لگا تھا کہ شاید اس کے والد کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، اسی لیے وہ اتنا رو رہی ہے، مگر وہ اس بات سے انکار کر رہی تھی. میرے زیادہ پوچھنے پر وہ مجھے اپنی پریشانی بتانے کے لیے تیار ہو گئی. وہ مجھے اپنی بات بتانے ہی والی تھی کہ اوپر سے مینیجر روہیل آ گیا. روہیل کو آتے ہوئے دیکھ وہ اچانک سے گھبرا گئی اور چیئر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. کہنے لگی، میڈم جی آپ اپنا کام کریں اور مجھے میرا کرنے دیں. یہ کہہ کر میرے پاس سے چلی گئی. میں اس کو آواز دیتی رہی کہ آخر کیا پریشانی ہے، تو مجھے اپنی بات تو بتا کر جاؤ، مگر اس نے میری ایک نہ سنی. روہیل مجھے دیکھ چکا تھا کہ میں ایمن سے باتیں کر رہی ہوں اور اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہوں. روہیل نے مجھ سے کہا، رانی تم اپنے کام پر دھیان دو اور تمہیں یہاں لوگوں سے بات کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا. دیکھو تم اس معاملے سے دور رہو. میں روہیل کی بات کچھ سمجھ نہیں سکی کہ وہ کس معاملے سے دور رہنے کی بات کر رہا تھا. میں نے روہیل کو ایمن کے بارے میں بتایا کہ آج وہ بہت پریشان ہے اور جب میں یہاں آئی تھی تو وہ رو بھی رہی تھی. وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں رانی، بس تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں دوسروں کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر تمہیں نوکری ملی ہے، تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو، مگر تم کوئی ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے تمہاری نوکری خطرے میں پڑ جائے. وہ مجھے یہ سب کچھ بتا کر وہاں سے جا چکا تھا. پتہ نہیں کسی سے بات کرنے پر، کسی کی پریشانی پوچھنے پر میری نوکری کو بھلا خطرہ کیسے ہو سکتا تھا؟ نہ ایمن اور نہ ہی روہیل، ان دونوں میں سے کسی کی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی. میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، مگر آج میں نے سارا دن نوٹس کیا تھا کہ ایمن بہت زیادہ پریشان تھی. آج میرا کام تھوڑا زیادہ تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ آج میں ساری فائلیں نمٹانے کے بعد آفس سے جاؤں گی. ویسے تو آفس کی ڈیوٹی 6 بجے ہی ختم ہو جاتی تھی، لیکن آج میں نے سوچا تھا کہ میں اپنا سارا کام نمٹا لوں گی، اس لیے مجھے تقریباً شام کے 8 بج گئے. مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میں گھر میں بتا کر آئی تھی. جب شام کے 6 بجے تو آفس کے سارے لوگ جا چکے تھے. روہیل میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، مس رانی آپ اپنے گھر نہیں گئی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہاں میرے پاس کام تھوڑا زیادہ تھا، آج تو میں اپنا سارا کام نمٹانے کے بعد ہی گھر جاؤں گی. تو وہ کہنے لگا، اچھی بات ہے، آپ بہت محنت اور لگن سے ساتھ کام سیکھ رہی ہیں، سر کو آپ کا کام بہت زیادہ پسند آ رہا ہے. وہ مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ گیا. اس کے بات کرنے کا ایک الگ ہی انداز تھا. ویسے تو میں بھی من ہی من میں اسے پسند کرنے لگی تھی. مجھے اس سے بات کرنا اور اسے دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ ایک ایماندار انسان تھا اور بہت اچھا تھا، ہمیشہ میری مدد کیا کرتا تھا. میرا اس پر دل آنے لگا تھا. آج باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھ سے اپنے دل کا حال بیان کر دیا اور میں شرما سی گئی. میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے لیے بہت سیریس ہے اور میرے جواب کا انتظار کرے گا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا. شام کے 8 بج گئے تھے اور میں اپنے کام سے فری ہوئی تھی. جیسے ہی میں نیچے آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باس بھی اپنے گھر جا رہے تھے اور ان کی گاڑی میں روہیل کے ساتھ ساتھ ایمن بھی موجود تھی. روہیل کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ باس کا مینیجر ہے، مگر ایمن کو یہ لوگ اپنے ساتھ کہاں اور کیوں لے کر جا رہے تھے؟ خیر، میں اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گھر جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی. روہیل اور میری ایک دوسرے کے ساتھ فون پر آہستہ آہستہ بات چیت شروع ہو گئی تھی. وہ مجھ سے میرا جواب مانگ رہا تھا تو میں نے اس کو ہاں میں جواب دیا تھا. میرا مطلب تھا کہ میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں اور اس کے لیے سیریس ہوں. میری بات پر وہ بہت خوش ہو گیا تھا. وہ ایک اچھی فیملی سے تھا اور پھر ہماری ہی کمپنی میں مینیجر کی نوکری کرتا تھا تو اس کی تنخواہ بہت زیادہ تھی. مجھے یقین تھا کہ میری شادی روہیل سے آسانی سے ہو جائے گی. کئی دن اسی طرح سے گزر گئے تھے. آج مجھے اپنے کام سے فری ہوتے ہوئے شام کے 7 بج گئے تھے.
میں جیسے ہی نیچے گئی تو روہیل ایمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہیں لے جا رہا تھا۔ آج روہیل کو نہیں معلوم تھا کہ میں آفس میں ہی ہوں، کیونکہ وہ کہیں گیا ہوا تھا اور آج میری اس سے زیادہ بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ آفس میں کس وقت آیا تھا۔ باس تو گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، مگر وہ بھی ایمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جا رہا تھا۔ میں نے دور سے ہی اس کو آواز لگائی تو وہ میری آواز سن کر رک گیا۔ میں نے جب ایمن کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ میں نے روہیل سے کہا کہ تم اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہیں نہیں۔ اور تم ابھی تک گھر نہیں گئی؟ میں بولی ہاں بس جا ہی رہی تھی، لیکن یہاں ایمن کو اتنا رو کیوں رہی ہے؟ میں نے ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا ہوا تمہیں؟ روہیل کی نظر بار بار کار کی طرف تھی، کیونکہ کار کے اندر باس بیٹھے ہوئے تھے۔ روہیل نے جلدی سے ایمن کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا رانی تم گھر جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ میں نے جھٹ سے ایمن کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم ایمن کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کچھ دن پہلے بھی دیکھا تھا کہ تم ایمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے باس کے ساتھ کہیں لے کر جا رہے تھے۔ اگر یہ باس کے ساتھ جا رہی ہے تو اس کی حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ روہیل کہنے لگا رانی تم اپنے کام سے کام رکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی ہمیں جانے دو۔ تبھی ایمن مجھے پلٹ کر دیکھا اور روتے ہوئے اشارے سے کہنے لگی میڈم جی مجھے بچا لو۔ میں بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف گئی۔ اتنی دیر میں وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھ گئے اور گاڑی آگے چل پڑی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، مجھے ایمن کی فکر ہو رہی تھی، میں گہری سوچ میں جا چکی تھی۔ میری ماں اور بہنوں نے جب مجھے اتنا پریشان دیکھا تو وہ لوگ بھی سوال کرنے لگیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تم کہیں کھوئی ہوئی ہو۔ میں نے اپنے گھر پر آفس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بس کہہ دیا تھا کہ کام زیادہ ہے۔ رات کو بھی مجھے اس بے چینی میں نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار ایمن کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ میں نے روہیل کی کال کا انتظار رات کے 11 بجے تک کیا، مگر اس نے مجھے کوئی کال نہیں کی۔ اگلے دن 1 بجے جب میں آفس گئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں ایمن سے بات کر کے ہی رہوں گی۔ ایمن جھٹ سے میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میڈم جی میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، میری عزت کے ساتھ کھیلنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس دفتر کا باس ہے۔ میڈم جی میں ایک غریب آدمی کی بیٹی ہوں، اپنے والد کا علاج کروانے کی خاطر یہاں پر اس جگہ پر کام کر رہی ہوں۔ پچھلے 1 ہفتے سے ہر روز بڑے صاحب مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے ہیں اور وہاں پر مجھے صرف جوڑا پہنا کر دلہن بنایا جاتا ہے، میرا میک اپ کیا جاتا ہے اور پھر بڑے صاحب میرے ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ ایمن کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، مگر مجھے اپنے باس سے گھن محسوس ہو رہی تھی، جو اتنا گھٹیا انسان تھا۔ سب لوگ تو اس کی تعریفیں کرتے تھے، مگر آج جب اس کی حقیقت مجھے پتہ چلی تو مجھے اس انسان سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں نے ایمن کو تسلی دلائی کہ میں تمہاری مدد کروں گی، کیونکہ میرے پاس ایک طریقہ تھا۔ میں کسی ضروری کام کے بہانے اور میڈیکل سٹور پر جا کر بے ہوشی کی دوا لے آئی اور پانی میں ملا کر اس کو پلا دی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ باس نے روہیل سے کہا تھا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے گھر بھیج دو۔ اس طرح ایمن کی عزت آج تو بچ گئی تھی۔ روہیل مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے قریب آیا تو میں نے اسے خود سے دور کر دیا، کیونکہ میں اس سے بہت غصہ تھی۔ میں نے روہیل سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اب کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی، ہم دونوں کے بیچ جو کچھ بھی تھا اسے بھول جاؤ۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ اگلے دن جب میں دفتر گئی تو روہیل مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز رانی ایک بار میری بات سن لو، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا میں مان لوں گا۔ روہیل نے مجھے بتایا کہ باس اس کے سگے چچا ہیں۔ روہیل کے والد تو اس دنیا میں نہیں تھے، مگر اس کے چچا نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ یہ سن کر میں نے کہا گناہ میں حصہ ڈالنے والا انسان بھی گناہ گار ہی کہلاتا ہے، معاف کرنا، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دن اور گزرے تھے کہ اچانک دفتر میں ہلچل سی مچ گئی۔ پتہ چلا کہ باس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے دفتر کا پورا اسٹاف باس کے گھر ان کی بیوی کی آخری رسومات میں گیا تھا، جس میں بھی گئی تھی۔ وہاں پر میں نے باس کو بلک بلک کر روتے دیکھا تھا۔ کئی ہفتوں تک باس دفتر نہیں آئے تھے۔ ایمن نے بھی دفتر آنا چھوڑ دیا تھا، اب نہ تو اس کے والد آتے تھے اور نہ ہی وہ۔ ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن باس نے مجھے بلایا، میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر باس کا کہنا ماننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ جیسے میں ان کے کیبن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر پہلے ہی سے روہیل بھی موجود تھا۔ باس بہت زیادہ افسردہ تھے، وہ شرمندہ لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ رانی میں روہیل کی طرف سے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی کوئی غلطی نہیں، وہ میرے کہنے پر ہی میرا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں ایمن کے بارے میں بھی سب کچھ پتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ میری بیوی دنیا سے جا چکی ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے ایمن کے ساتھ اس کے بابا کے کہنے میں آ کر بہت غلط کیا، میری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی خراب ہوئی اور تم دونوں کے درمیان بھی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو اور روہیل کو بھی معاف کر دو۔ میں تمہاری خود اس کے ساتھ شادی کروا دوں گا، تمہاری شادی میں جتنا پیسہ لگے گا وہ میں خود خرچ کروں گا۔ میں نے کہا سر آپ کی غلطی بہت بڑی ہے، مجھے آپ کی بیوی کے جانے کا بہت افسوس ہے، مگر آپ کو معافی مجھ سے نہیں بلکہ ایمن سے مانگنی چاہیے۔ تو باس نے کہا میں ایمن سے معافی مانگ چکا ہوں، بلکہ میں اس کے والد کے پاس اپنا رشتہ لے کر گیا تھا، میں ایمن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کی زندگی برباد کی تھی، میں اسے اپنے گھر کی مالک بنانا چاہتا ہوں۔
میری بیوی دنیا میں نہیں رہی، مگر جس کے ساتھ میں نے اپنی بیوی کی وجہ سے غلط کیا تھا میں اسے درمیان میں نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے میں اس کے گھر جا کر اسے بھی معافی مانگ چکا ہوں اور اس کے والد سے اس کا ہاتھ بھی مانگ لیا ہے۔ اسی لیے تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی روہیل کو معاف کر دو۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ باس نے بہت اچھا قدم اٹھایا تھا۔ اس طرح میری شادی روہیل کے ساتھ ہو گئی اور باس کی شادی ایمن کے ساتھ ہو گئی۔ باس نے ایمن کے والد کا علاج بھی کروایا اور اس کے والد ٹھیک بھی ہو گئے تھے۔